السلام علیکم ناظرین، شفیع ڈائری میں خوش آمدید۔ پاکستان میں بننے جا رہی ہے سب سے لمبی ٹنل، اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں اس کی تعمیر نہایت ضروری تھی۔ اب کشمیر اور گلگت بلتستان کو ایک لمبی ٹنل کے ذریعے قریب لایا جائے گا۔ یہ پاکستان میں ایک ایسا بڑا ترقیاتی منصوبہ ہے جس سے پاکستانی عوام اور بالخصوص کشمیر اور گلگت بلتستان کے باسیوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اب کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ لمبے، دشوار اور خطرناک راستوں سے آمد و رفت نہیں کریں گے، بلکہ دونوں علاقوں کے درمیان موجود کوہ ہمالیہ میں بنی ٹنل سے گزر کر دوسری طرف بآسانی پہنچ پائیں گے۔ محترم ناظرین، سی پیک کے منصوبوں میں ایک منصوبہ یہ بھی شامل تھا کہ گلگت بلتستان سے آزاد کشمیر اور پھر اسلام آباد تک ٹنل کے ذریعے سڑک بنائی جائے گی، اور اس ٹنل کو شونٹر کے مقام پر تعمیر کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ اس مقام پر برف باری بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور تعمیر پر زیادہ لاگت آنے کی وجہ سے سی پیک سے اس کو نکال دیا گیا۔ دنیا کی سیاحت کو اگر گلگت بلتستان کے بغیر نامکمل قرار دیا جائے تو یہ ہرگز غلط نہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر سے سیاح اس خطے کا سفر کرتے ہیں۔ لیکن لمبے اور دشوار راستے پھر بھی کہیں نہ کہیں سیاحوں کی دلچسپی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس منصوبے کی تعمیر اس لیے ضروری ہے کہ دوسری طرف جب بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تو وہاں انڈیا نے یہ اعلان کیا کہ اب کشمیر کو ترجیحی بنیادوں پر ترقی دی جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں انڈیا نے بڑے بڑے پروجیکٹس پر کام شروع کیا ہے۔ اگر یہاں گلگت بلتستان اور کشمیر میں ایسے بڑے منصوبے کو نظر انداز کیا جائے گا تو کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ یقیناً مایوسی کا شکار ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اس منصوبے کی منظوری بھی دی تھی، اور پھر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی تھی، لیکن پھر بھی تاحال اس منصوبے پر کام شروع نہ ہو سکا، اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس علاقے میں تقریباً 30 فٹ تک برف باری ہوتی ہے۔ اگر یہ سڑک بن بھی جائے تو یہ صرف موسم گرما میں کام آئے گی، سردیوں کے موسم میں یہ سڑک بند رہے گی۔ کچھ عرصے کے لیے اگر یہ سڑک بند بھی رہے تو بھی اس کے فوائد پاکستان کے لیے کافی زیادہ ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ قدیم زمانے سے شونٹر پاس کو پیدل آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے ہیں، بالخصوص چرواہے، اور یہاں کے مقامی لوگ گدھوں پر سامان لاد کر ایک طرف سے دوسری طرف انتہائی کٹھن راستے طے کر کے جاتے ہیں۔ اگر یہ سڑک بنتی ہے تو یہاں کے مقامی لوگوں کی زندگی آسان بن جائے گی۔ شونٹر پاس کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ اگر یہاں پر اس سڑک کی تعمیر ہوگی تو یہاں سیاحت کو فروغ ملے گی، اور براہ راست پاکستان کی معیشت پر اس کے بہت ہی اچھے اور مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک اندازے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اس سڑک کی تعمیر سے گلگت بلتستان سے اسلام آباد تک کے سفر میں 8 گھنٹے کمی آ جائے گی، لہٰذا جو لوگ اسلام آباد اور گلگت کے درمیان سفر کرتے ہیں ان کو ایک طویل سفر سے 8 گھنٹے کا چھٹکارا مل جائے گا۔ ان تمام تر فوائد سے بڑھ کر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان اور کشمیر، جس کو انڈیا متنازع علاقے تصور کرتا ہے، اس علاقوں کو ترقی دینا پاکستان کی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ پاکستان ان علاقوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان علاقوں کی حیثیت پر سوال اٹھائے۔ یہاں ایک خوشائن بات یہ ہے کہ جب نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ نے کشمیر کا دورہ کیا تو انہوں نے اپنے ایک بیان میں اس ٹنل کی تعمیر کو دہرایا اور اس ٹنل کی تعمیر کی یقین دہانی بھی کروائی ہے، لہٰذا اس بات کا قوی امکان ہے کہ اب نئی بننے والی حکومت اس ٹنل کو سی پیک کا حصہ بنائے گی اور جلد از جلد اس منصوبے پر کام شروع کرے گی، کیونکہ چین کی بھی یہ خواہش ہے کہ چین سے اسلام آباد تک ہمارے پاس کئی آپشنز ہوں، تو یہ چین سے اسلام آباد تک پرانے راستے کا ایک متبادل راستہ بھی تصور ہوگا، بلکہ یہ ایک آسان متبادل راستہ تصور ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں تو یہاں کشمیر سے گلگت بلتستان جانے کے لیے پہلے خیبر پختونخوا جانا پڑتا ہے، اور پھر خیبر پختونخوا سے ہو کر
گلگت بلتستان جانا ہوتا ہے، لیکن اگر اس ٹنل کی تعمیر مکمل ہوگی تو لوگ ڈائریکٹ کشمیر کے علاقے کیل سے اس ٹنل کے ذریعے بلتستان کے علاقے گوری کوٹ تک پہنچ پائیں گے، جو کہ تقریباً 80 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ یہ 13 کلومیٹر کی تقریباً لمبی ٹنل بنتی ہے، جو کہ پاکستان کی سب سے لمبی ٹنل ہوگی اور سیاحوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا ایڈونچر ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو شفیع ڈائری کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جانے سے پہلے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر پسند نہیں آئی تو پھر بھی اللہ نگہبان۔